بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا 10 لاکھ فوجوں سے خونریزی جنگ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے ہٹتے ہی رومیوں کا سیلاب مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے صرف 3 صفیں قائم کی تھی۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ یرموک کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد معقومت کے لشکر کی 40,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ایک صف میں تقریباً 13,000 مسلمان تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا امین الامہ، میں نے رومیوں میں ایک گروہ ایسا دیکھا جس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے متعجب ہو کر فرمایا، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے زنجیروں میں جکڑ لیا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، ان کے گھوڑوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہے، ان زنجیروں سے گھوڑے آپس میں بندھ گئے ہیں اور سواروں نے زروں میں زنجیریں ڈال کر ایک کو دوسرے سے جکڑ لیا ہے۔ میرا خیال ہے قوم نہ بھاگنے کی وجہ سے یہ تدبیر ہے، اس لیے آج نہایت سخت اور خوفناک لڑائی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حمایت کرے گا، رومی فرار ہوگے انشاءاللہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، آپ نے کہاں ٹھہرنے کا قصد کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، قلب لشکر میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ، لیکن یہ مناسب ہے کہ آپ قلب میں سے کسی اور کو مقرر کریں اور خود 500 سوار لے کر لشکر کی پشت پر ٹھہرے تاکہ مسلمان آپ کو دیکھ کر شرمائے اور رومیوں کا دباؤ پڑنے پر پسپا ہونے سے باز آ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، اے ابا سلیمان، آپ پر اللہ تعالی رحمت کرے، آپ نے کیا نیک مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو قلب لشکر میں اپنا قائم مقام کیا۔ انہیں وہ اپنا علم دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز تیار کیا تھا۔ یہ علم زرد رنگ کا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنا مخصوص علم لیے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کا تھا اور جس کا نام رایت العقاب تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ 200 سواروں کو لے کر لشکر کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ان 500 ساتھیوں کو لے کر، جن سے انہوں نے بڑھ کر رومی لشکر کو روکا تھا، علیحدہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ جس طرف رومیوں کا غلبہ دیکھے اس طرف مدد کرے۔ اس عرصے میں رومی لشکر مسلمانوں سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے پروردگار، ہم مسلمان تجھے واحد جانتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن یہ عیسائی تیری توحید کو بٹھا لگاتے ہیں، تیری یکتائی کی تحقیر کرتے ہیں اور تیرے بیٹے بناتے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری اعانت فرما اور ہمیں ان گٹھیا دشمنوں پر غلبہ دے، بے شک تو اچھا مددگار اور اچھا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ان کے قدموں کو ہلا دے اور ہم پر تسکین اور اطمینان نازل فرما۔ اس وقت حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے لوگوں کے گروہ، تم ان بزرگ عربوں میں سے ہو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے توحید کی منادی کی، تم نے ان رومیوں کے ملک میں صبح کی۔ رومی تمہیں مٹانا چاہتے ہیں لیکن تم اللہ تعالیٰ کے پرستار ہو، انشاءاللہ وہ تمہیں مٹا نہ سکے گے۔ آج نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا دن ہے، آج بہادری اور دلیری کے امتحان کا دن ہے، آج اپنی مراد کو پہنچنے کا دن ہے۔ کفر کی سختی کے مقابلے میں صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، کشائش اور فراخی دیتا ہے، غم سے نجات دیتا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اعانت کرے گا اور تم ان بن ختنہ بریدہ رومیوں کے شہروں اور ملکوں کے مالک ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ تم پر اپنے لطف اور کرم کی بارش کرے گا، اور اگر پیٹ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے غضبناک ہوگا۔ جہاد جیسا کرو کہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی گفتگو یا تقریر ختم ہوئی تھی کہ ایک رومی جو اونچے گھوڑے پر سوار تھا میدان میں نکلا اور اپنے مقابلے کے لیے لڑنے والے کو طلب کیا۔ ایک نوعمر اور کم سن نوجوان جو قوم ازد سے تھا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، یا سردار المسلمین رضی اللہ عنہ، میں دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ دنیا کی دل فریبیاں مجھے اپنی طرف مائل نہ کرے۔ مجھے شہادت کی بڑی تمنا ہے، شاید میں اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی پیغام پہنچانا ہو تو کہہ دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کم ازدی کی باتیں سن کر رو پڑے۔ انہوں نے اسے اجازت دی اور فرمایا، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچو تو میرا سلام کہہ دینا۔ ازدی نوجوان خوش ہو کر میدان میں نکلا اور نیزے سے رومی پر حملہ آور ہوا۔ رومی نے تلوار کا وار کیا، ازدی نے ڈال پر اس کا وار روک کر ایسا نیزہ مارا کہ اس کی پسلیوں کو چیر کر پشت کے پار ہو گیا۔ رومی چیخ کر گرا، ازدی نے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور اس کا اسباب اور گھوڑا لے کر اپنے ایک ساتھی کے سپرد کر دیا۔ وہ پھر میدان میں آئے اور لڑنے والے کو طلب کیا۔ دوسرا رومی ان کے مقابلے میں آیا تو انہوں نے اسے بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ ایک کے ایک کر کے انہوں نے 4 رومیوں کو مار ڈالا۔ 5ویں رومی نے انہیں شہید کر ڈالا۔ مسلمانوں کے ان کی شہادت کا بڑا رنج ہوا، خصوصاً قبیلے ازد کو رنج بھی ہوا اور غصہ بھی آیا۔ چنانچہ ازدیوں نے جوش میں آ کر رومیوں پر حملہ کر دیا اور تلواریں سون کر بے دریغ انہیں قتل کرنے لگے۔ رومی بھی حملہ آور ہوئے، انہوں نے بھی تلواروں سے حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل اور زخمی شروع کر دیا۔ خونریزی لڑائی ہونے لگی۔ اس وقت تمام رومی لشکر حرکت میں آ گیا۔ سب نے مسلمانوں پر اس سختی سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا، مگر پھر بھی مسلمانوں نے بڑے صبر اور استقلال سے ان کے حملے کو روکا اور نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ رومیوں میں سب سے پہلے قوریر نے حملہ کیا، اس کے ساتھ جبلہ کا لشکر بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جرجیر حملہ آور ہوا، اس کا حملہ پہلے حملے سے بھی سخت تھا، اگرچہ مسلمانوں نے نہایت جان بازی سے ان حملے کو روکا، مگر ان کے قدم لغزش کھا گئے۔ سب سے پہلے قبیلے زبیدی نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت عمر ابن معدی کرب زبیدی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں جوش آ گیا۔ اس وقت ان کی عمر 110 برس تھی، بوڑھے ہو گئے تھے مگر دل جوان تھا، جہاد میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کو للکار کر فرمایا، اے اولاد زبید، یہ کیسی سستی اور بددلی ہے تمہاری؟ آج تم کفر کی تلواروں سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ لوٹو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے تم پر اور معاف کر دے تمہاری گناہوں کو، نا شرمساز کرو اپنی قوم کو۔ زبیدی ان کی آواز سنتے ہی لوٹ پڑے اور جم کر لڑنے لگے۔ اس وقت جنگ نہایت گمسان کی ہو رہی تھی، تلواریں پرتی سے چل رہی تھی، سر کٹ کٹ کر گرولوں کی طرح گر رہی تھی۔ مسلمان نہایت صبر اور بڑے جوش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لیے دوڑے پھر رہے تھے، جس طرف وہ رومیوں کو غلبہ دیکھتے تھے وہاں پہنچ کر انہیں مار کر ہٹا دیتے تھے۔ کچھ وقفے کے بعد دریحان نے اپنا لشکر لے کر حملہ کیا۔ یہ حملہ پہلے دونوں حملوں سے بھی سخت تھا۔ اس میں میمنہ کے مسلمانوں کے قدم اکڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے ٹیلے تک پہنچ گئے۔ خواتین عرب کو یہ کیفیت دیکھ کر جوش آ گیا، وہ ٹیلے سے نیچے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا شروع کر دیے۔ وہ ان کے گھوڑوں کے ٹخنوں اور منہنوں پر جوبے مار مار کر کہتی تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ تم جنگ سے پیٹ پھیرتے ہو، بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا
لوٹو لوٹو، لڑائی کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ساتھ ہی بعض جوشیلی عورتیں اور لڑکیاں رومیوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں غیرت آئی، وہ جوش میں آ کر پلٹے اور انہوں نے اس سختی سے عیسائیوں پر حملہ کیا کہ ان کے اگلوں کو پچھلیوں پر الٹ دیا، ان کے ہزاروں بہادروں کو مار ڈالا اور انہیں دھکیل کر پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ اسی وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس جوش سے حملہ کیا کہ رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائی۔ رومی گھبرا کر بھاگے اور انہوں نے اپنے مقام پر جا کر دم لیا۔ ابھی مسلمانوں کا میمنہ سنبھلا ہی تھا کہ قناطر نے حملہ کیا اور اب میسرہ کے مسلمان دب کر ٹھیلے تک جا پہنچے۔ اس دفعہ بھی عورتوں نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے اور خود بھی لڑائی میں شریک ہو گئے۔ سنبھال گئے اور نہایت سرفروشی سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے رومیوں کو دھکیل دیا۔ اس روز تمام دن نہایت گمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ کبھی مسلمان رومیوں کو پیچھے ہٹا دیتے اور کبھی مسلمان رومیوں کو دھکیل دیتے تھے۔ جب شام ہو گئی تو باہان نے لشکروں کو واپسی کا حکم دیا۔ رومی واپس لوٹ گئے، مسلمان بھی چلے آئے۔ اس معرکہ میں بے شمار رومی مارے گئے، جبکہ مسلمان بہت توڑے شہید ہوئے تھے۔